تمام اپنی کوششوں کے پھر بھی جو حکومت کے محدود وسائل ہوتے ہیں، لہٰذا مخیر حضرات جو ہے اس میں اگر حصہ ڈالنا چاہیں حکومتی کاوشوں میں، تو اس کے لیے فلڈ ریلیف فنڈ جو ہے حکومت پنجاب کی جانب سے وزیر اعلیٰ فلڈ ریلیف فنڈ کے نام سے جو ہے ایک اکاؤنٹ قائم کر دیا گیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو نالائقوں اور نااہلوں کا ٹولہ ہے، ان کے پاس سوائے مکمکا کے این آر او لینے کے اور ڈیلے کرنے کی اور کوئی پالیسی نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے پچھلے 40-50 سال میں متعدد بار حکومتیں کرنے کا موقع ملا، اور اس دفعہ یہ تمام ایک ساتھ اکٹھے ہو کر صرف اور صرف جو 3.5 سال ان کو عمران خان حکومت سے این آر او نہیں ملا، یہ صرف اور صرف اکٹھے ہوئے تو اپنی چوری بچانے کے لیے، اور عملی طور پہ اس کا مظاہرہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح انہوں نے آتے ہی اپنے 1100 ارب روپے کی چوری معاف کرائی، این آر او کے لاس چینج کیے، انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا پنجاب کے بائی الیکشنز میں دھاندلی کا، لیکن آپ نے دیکھا کہ 17 جولائی کو کس طرح جو ہے سیاسی میدان میں ان کو بھوکی کھانی پڑی۔ پھر ابھی چند روز پہلے کراچی میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی یہ تمام ایک طرف اکیلی تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ تھا اور دوسری جانب تمام یہ جتھا جو تھا ایک طرف تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ سیاسی میدان میں بھی یہ کسی طور پہ تمام حربے استعمال کرنے کے باوجود تحریک انصاف کا عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے عمران خان صاحب پہ ہماری سینئر قیادت کے اوپر جھوٹے پرچے دائر کرنے شروع کر دیے، ان کے لواحقین کو اغوا کیا گیا، پولیس کے ذریعے تشدد کیا گیا، عمران خان صاحب جیسی شخصیت کے اوپر دہشت گردی تک کا پرچہ جو ہے دائر کر دیا گیا، جھوٹا پرچہ، ایک غیر قانونی طریقے سے ایک پاپولر لیڈر کو، کیونکہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ اس نے اس سوئی ہوئی قوم کو جگا دیا ہے، اور قوم اب خوف کے بت توڑ کر ان چوروں کا محاسبہ کرنے کے لیے ایک ہو کر کھڑی ہو گئی۔ تو انہوں نے اس عوامی سونامی کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے عمران خان اور سینئر قیادت کے اوپر جو ہے پرچے کاٹنے شروع کر دیے، کاروائیاں کرنی شروع کر دی، اور اب آپ نے دیکھا کہ یہ پچھلے 24 گھنٹوں سے یہ جو کیمپین چلائی جا رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ حالانکہ جیسا میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، عمران خان صاحب ہی کی نگرانی میں، ان کی ہدایات کے مطابق کے پی کے گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ پہلے دن سے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے وہاں موقع پہ موجود ہے، اور ہر طرح کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف ایک جماعت کا قائد جو ہے پچھلے 2.5 سال سے بگوڑا باہر لندن میں بیٹھا ہوا ہے، یہاں پہ اس کا بھائی جو ضمانت پہ رہا وزیر اعظم ہے، اس کو بیرونی دوروں سے فرصت نہیں تھی، وہ وزیر داخلہ وزیر خارجہ جو ہے سندھ کے اندر لوگوں کی جب تباہی ہو رہی تھی، سیلاب کی تباہی سے برباد ہو رہے تھے لوگ مدد کے لیے پکار رہے تھے، وہ اس وقت جو ہے بیرونی دوروں سے اس کو بھی فرصت نہیں تھی۔ لیکن کل آپ نے دیکھا کہ ایک کوریوگراف ایک فوٹو سیشن کے لیے ہی صحیح، بہرحال اس لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ چلے آپ کی مدد سے ہی ہم نے ان کو کچھ شرم دلائی، کیونکہ اب کل آپ نے ان کے مکروہ چہرے جو ہیں وہاں پہ وہ فوٹو سیشن جس انداز سے وہاں پہ جو ہے مسخروں کی طرح جو ہے وہاں پہ کہکے لگائے جا رہے تھے، اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کو کتنا احساس ہے عوامی درد کا، کہ جو لوگ جب عوام ڈوب رہی تھی سیلاب میں، تباہ ہو رہے تھے، ان کے گھر تباہ ہو رہے تھے، لوگوں کی جانیں جا رہی تھیں، اس وقت یہ بیرونی دوروں اور وہاں پہ جو ہے اپنی عیاشیوں میں مصروف تھے۔ لیکن عمران خان صاحب اور ان کی دونوں صوبائی حکومتیں پی ٹی آئی کی، وہ پہلے دن سے عوام کی مدد کے لیے جو ہے ہر لمحہ جو ہے سرگرم عمل ہے، اور اس کے اندر پی ڈی ایم میں ریسکیو ٹیمز اور افواج پاکستان کے جوان جو ہیں وہ ان کارروائیوں میں جو ہے حصہ لے رہے ہیں۔ جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ اس نالائق اور نااہل وفاقی حکومت کے پاس عوامی مسائل کا کوئی حل نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مہنگائی کی شرح
44% تک پہنچ چکی ہیں. آج پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب جو ہے اس کے اندر تقریباً اگر آپ دیکھیں تو 80% علاقوں کے اندر عوام سڑکوں پہ ہے کہ بجلی کے مہنگے بل اور اوور بلنگ سے ان ڈاکوؤں نے بجائے عوام کو ریلیف دینے کے عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ مارنا شروع کر دیا. اور یہ جو دکھاوے کی جو اعلانات ہیں کہ جی 200 یونٹ تک ریلیف دے دیں گے، بھائی آپ لوگ جو اتنے عرصے جب عوام سڑکوں پہ تھی رول رہی تھی تو جو حکومت عدالت کا جو بھی فیصلہ تھا کہ فیول ایڈجسٹمنٹ جو ہے غیر قانونی ہے تو کیوں نہیں اس کو ڈیلیٹ کیا گیا؟ اس لیے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف چوروں کو ریلیف دینا اور عوام کو تکلیف دینا. عمران خان صاحب نہ صرف سیلاب زدگان کی امداد کے لیے نگرانی کر رہے ہیں اور ساری جو ہے کاروائیاں جو ہے وہ امدادی کارروائیوں کی نگرانی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ بائی الیکشن جو ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی تحریک انصاف اس میدان میں بھی ان چوروں کا مقابلہ کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پورے ملک کے اندر جلسے کیے جا رہے ہیں اس تحریک میں لوگوں کو متحرک کرنے کے لیے تاکہ ان چوروں ڈاکوؤں کو کسی طور پہ بھی فری ہینڈ نہ ملے. اور ہماری ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہماری ڈیمانڈ صرف یہ ہے کہ صاف شفاف الیکشن کا فوری انعقاد کیا جائے تاکہ عوام کے جو حقیقی نمائندے ہیں ان کو یہ اختیار ملے کہ وہ آ کر عوامی مسائل کے لیے ملکی جو سطح پہ جو چیلنجز ہیں ان سے نپٹنے کے لیے ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے وہ آ کے عوام کی خدمت کی ان کو موقع مل سکے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ سارا ٹولہ جس نے بالآخر جو ہے 3.5 سال کی تگ و دو کے بعد جو ہے NRO بھی حاصل کر لی ہے اور اب صرف اور صرف یہ چمٹے ہیں اقتدار سے تاکہ کسی طریقے سے ان سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو سکے اور یہ سرکاری وسائل اور وفاقی اداروں کے ذریعے اپنے مخالفین کو دبا سکیں. لیکن عوام کا رد عمل جو ہے آپ کے سامنے کہ عوام اب کسی طور پہ بھی ان ڈراموں میں اس نوٹنکی کے ذریعے کسی طور پہ بھی بیوقوف بننے والی نہیں ہے. اس کے اندر ایک بات پھر میں یہ یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ سیلاب زدہ علاقوں کے اندر آخری گھر کی بحالی تک پنجاب حکومت کسی طور پہ بھی جو ہے یہ اپنی کارروائیاں ختم نہیں کرے گی اور حد الوسع کوشش کرے گی. تمام محدود وسائل کے ہونے کے باوجود ہم جو ہے ترجیحی بنیادوں کے اوپر جو ہے ان ساری کارروائیوں کو دیکھ رہے ہیں اور باقی بھی جو ہمیں مزید جو امداد یا چاہیے جو چیزیں اس کے اندر حد الوسع کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو فوری طور کے اوپر موقع پہ پرووائڈ کیا جائے. شکریہ. اچھا جتنا سر یہ بتا دیں کہ پنجاب میں اس وقت کتنے اضلاع میں سیلاب آیا ہوا اور کتنے لوگ اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں اور آج جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے کس علاقے میں ہیں جو عوام کی مدد کر رہے ہیں. اور دوسرا جو PTI کی ٹائیگر فورس ہے وہ ہمیں کہیں نہیں دکھائی دے رہی. وہ جلسوں کے انتظامات کرتی دکھائی دیتی ہے وہ ہمیں کہیں نہیں دکھائی دے رہی کہ ان لوگوں کی جو متاثرین ہیں ان کی مدد کرے جا کے نکلے وہاں. اس کو سیاست کو بلا نہیں دینا چاہیے سیاستدانوں کو. دیکھیے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ پنجاب کے تقریباً 4-5 اضلاع میں یہ افیکٹ ہوا تھا. سیالکوٹ، میاں والی، راجن پور اور DG خان کے علاقے سب سے زیادہ جو تھے. پھر بیچ میں چند دن پہلے میاں والی اور جو سیالکوٹ کے جو ریلیف کیمپس میں ہم نے وائنڈ اپ بھی اس میں کر دی کیونکہ حالات وہاں پہ نارمل ہو گئے تھے. راجن پور اور DG خان کے اندر بہرحال حالات وہاں پہ بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے. چیف سیکرٹری صاحب میں آپ کو فگرز جو ہے پہلے بھی دے چکا ہوں کہ تقریباً 75,000 سے زائد لوگوں کو جو ہے علاج معالجے کی سہولتیں مہیا کی جا چکی ہیں. 45,000 لوگوں کو جو ہے ابھی تک جو ہے 1 ماہ کا راشن مہیا کیا جا چکا ہے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے شروع کے دنوں میں بھی جو ہے دورہ کیا تھا راجن پور کا. ہمارے اس وقت جو صوبائی وزراء ہیں وہ بھی جو ہے آن گراؤنڈ
جو ہے ان ساری جو امدادی کارروائیوں کی جو ہے نگرانی بھی کر رہے ہیں، وہاں موقع پہ موجود ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کی ہدایت پہ چیف سیکرٹری پنجاب جو ہیں وہ بھی جو ہے وہاں پہ ان ساری سرگرمیوں میں وہاں پہ بھی اس کا حصہ ہے اور وہاں کی اس کی نگرانی کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جو کے پی کے گورنمنٹ نے بھی کل جو وارننگ آئی، آپ کو پتہ ہے کہ جب منڈا جو ہیڈ ورکس کو جب ڈیمیج ہوا تو جو علاقے تھے سوات ریور جو اس میں آپ کے نیچے نوشہرہ اور یہ سارا جو علاقہ تھا اٹک کا، اس سے پہلے جو ہے انہوں نے بالکل بر وقت انہوں نے جو ہے اس پہ ایکشن لیا اور وہاں پہ لوگوں کو فوری طور پہ ایویکویٹ کر کے بہت بڑی برباد جو ہے تباہی سے لوگوں کو بچا لیا گیا. ایسا یہ بتائیے گا کہ اس وقت ملک میں جو ہے وہ سیلاب کی صورتحال ہے، ہر طرف لوگ پریشان ہیں، مہنگائی سے بھی. اس وقت آپ نہیں سمجھتے کہ پنجاب حکومت کو وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر وہاں پر کوئی ریلیف پروگرام دینا چاہیے یا وہاں پر امدادی کارروائیاں کرنی چاہیے تاکہ لوگ جو ہے وہ ایک تو سیاست سے جو متنفر ہو گئے وہ بھی جو ہے وہ کچھ انہیں بھی ریلیف مل سکے کہ وہ بھی دیکھیں کہ سب لوگ مل کر جو ہے وہ آفت زدہ علاقوں کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ پنجاب حکومت کو وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں سیلاب زدہ جو صوبے ہیں بلوچستان، سندھ، کے پی کے، پنجاب کے ایریاز ہیں، وفاقی حکومت جو ہے وہ تو ایک آپ کو پتہ ہے وہ گوڑا سے لے کے جو ہے 12 کل تک ان کا ایریا ہے، وہاں پہ تو سیلاب نہیں ہے، تو امداد کی ضرورت جو ہے صوبوں میں ہے. تو لہٰذا جس کو اصولی طور پہ تو وفاق کو جو ہے اس پہ پہلے، اور ہم نے کوئی بجائے کہ ہم وفاق کی طرف دیکھتے کسی قسم کی امداد کے، ہم تو پہلے دن سے ہی جو بھی ہمارے وسائل تھے ہم پہلے دن سے آن گراؤنڈ وہاں پہ امدادی سرگرمیوں کے اندر وہاں پہ لوگ موجود ہیں. لیکن یہ آپ کے سامنے کہ پنجاب اور کے پی کے کی حکومت، کے پی کے گورنمنٹ نے پہلے بھی کوئی 40 سے زیادہ جو امدادی ٹرک بلوچستان کے اندر بھیجے. اسی طریقے سے یہاں پہ بھی جو ایریا آپ کے سامنے جو بھی ہم سورسز ہم نے سارے جو اس پہ فوکس کیے ہوئے تھے. لیکن ان سارے حالات کے اندر آپ کے سامنے کہ وفاقی حکومت، میں نے ابھی شروع میں ہی عرض کر دیا آپ کو کہ وزیر خارجہ بھی پہلی دفعہ نظر آیا جس کی سندھ میں حکومت ہے اور خود بھی وہ وفاقی حکومت کا بھی نمائندہ ہے، وہ تو پاکستان میں موجود ہی نہیں تھا. اسی طریقے سے وزیر اعظم جو ہے وہ خود جو وفاقی حکومت کا سربراہ ہے اس کی ترجیحات اور سیریسنس کا آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کل آپ لوگوں کے شرم دلانے کے اوپر پہلی دفعہ جو وہاں پہ نظر آیا. جبکہ دیکھیں آن گراؤنڈ جن لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ صبح جو ہے جو حکومتی وسائل ہمارے پاس تھے وہ ہم پہلے دن سے کر رہے ہیں. ہم نے وفاقی حکومت کی طرف کسی جو ہے اس کا امداد یا اس کا نہیں دیکھا، لیکن یہ جیسچر ہماری طرف سے ہی دیا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں نا مسلسل وفاقی حکومت تو ایک ہی کام پہ لگی ہوئی تھی کہ ملک میں خانہ جنگی ہو جائے. وہ تو وفاقی حکومت کا تو ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلا جائے، عوام کا خون نچوڑا جائے مہنگائی کے ذریعے، لوڈ شیڈنگ کے ذریعے، اوور بلنگ کے ذریعے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ دوسری طرف آپ نے دیکھا صوبائی حکومتیں جو ہیں انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. ابھی کیسز کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ جس انداز سے ہمارے قیادت کے اوپر جو ہے کیسز جو ہے جھوٹے کیسز کیے گئے اور پھر لوگوں کو پکڑ دکڑ شروع کی گئی ہمارا کیسز، جبکہ یہاں پہ بھی جو درج ہوئے ہم نے کوئی ایسی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا کہ ان کے لڑائیوں کو اٹھا لیں، ان کے جیسا انہوں نے اس کی ڈرائیور کی بیوی کو اٹھا لیا، اس کی بچی تک اس سے الگ کر دی. اس قسم کے وحشیانہ اور اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ جو ہے رویہ صوبائی حکومت کی طرف سے نہیں رہا. یہ جو پرتشدد اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہارے ہوئے کھلاڑی کے یہ سارے یہ طور طریقے ہیں جو اس وقت وفاقی حکومت جان گئی ہے کہ سیاسی میدان میں یہ کسی طور پر بھی عمران خان اور پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب یہ ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں اور کوئی سوچ رہے کہ کسی طریقے سے کوئی مکمکہ ہو جائے، کوئی حالات ایسے بن جائیں کہ یہ سیاسی صحیح پھر ہو جائے، جو کہ ہم کسی طور پہ نہیں ہونے دیں گے. اچھا کہ آپ نے بھی کہا کہ ہم متشدد کارروائیاں نہیں کر رہے، لیکن 24 گھنٹے کے دوران پنجاب حکومت نے جو نون لیگ کے ورکرز تھے ان کو گرفتار کیا اور جیلوں میں ڈالا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رویہ آپ کو کیا نام دیں گے؟ دیکھیں اگر کسی نے قانون توڑا ہے اور کسی پہ، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ ہم انتقام کام پہ بلیو کرتے ہیں اور ہم نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ جو ہے یہ سارا چیزوں کو ہینڈل کیا. ہم نے پہلے دن سے پکڑ دگڑ نہیں کی، نہ کوئی لوگوں کو اٹھا کے جو ہے نوکریوں سے فارغ کیا ہے. ہم نے باقاعدہ عمران خان صاحب کی ہدایت پہ ہم نے ایک کمیٹی قائم کی. اس کمیٹی میں دیکھا کہ جو لوگ واقعی اگر انہوں نے کوئی قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کو اس کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہو.
اب آپ اگر کسی کی کوئی گرفتاری ہوئی ہے تو وہ یقیناً قانون کے مطابق ہوگی. انتقامی طور پہ کوئی جھوٹے پرچے اس طرح سے نہیں ہوئے جس طرح یہ وفاقی حکومت کر رہی ہے. ایک بڑا نامشگوار واقعہ کے پی کے میں پیش آیا جس پہ وہ 5 بھائی جو ہے وہ سیلاب کے نظر ادھر ہیلی کاپٹر نہیں دیا گیا. اس کے بعد ضلع کے پی کے کا بیان آ گیا کہ میرا جو ہیلی کاپٹر ہے یہ حاضر ہے سیلاب کے لیے. تو کیا پنجاب حکومت نے بھی ایسا کوئی اعلان کیا یا عموماً زمینی رات کے رابطے منقطع ہو جاتے ہیں؟ تو کیا پنجاب حکومت میں نے تو میرے بھائی آپ سے کہا کہ رانا صاحب ہم نے تو پہلے دن سے حکومت کے تمام وسائل ہیلی کاپٹر کیا گاڑیاں کیا ہر چیز جو بھی جتنے بھی وسائل ہیں وہ ہم نے ان امدادی سرگرمیوں کے لیے جو ہے پرائرٹی کے اوپر ہم نے مختص کر دی ہیں. اور جو آپ افسوسناک واقعے کی بات کر رہے ہیں دیکھیں اس وقت جو بھی یہ ریسکیو آپریشن ہیں اس کے اندر تمام جو صوبائی حکومتیں جتنی ہماری پی ٹی ایم اے کی ٹیمز ہیں ریسکیو ٹیمز ہیں 1122 ہے افواج پاکستان کے جتنے ان کی جانب سے بھی جو امداد مہیا کی گئی ان کے جوان وہاں پہ موقع کے اوپر ساری ریسکیو آپریشن میں موجود ہیں. تو اس لیے ابھی آپ کے سامنے کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم کسی طور پہ بھی کوئی کہیں پہ بھی کوئی جو ہے کوئی کمی گنجائش جو ہے اس کو نہ رہنے دیا جائے. شیوا صاحب 2 باتیں بتائیے. ایک تو جس طرح مقدمات کا اندراج ہو رہا ہے وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست بند گلی میں جا رہی ہے جو کسی بھی بڑے حادثے کا شکار ہو سکتی ہے کسی وقت. دوسرا اس وقت وفاقی سطح پر آزادی اظہار رائے پر جس طرح پابندی لگائی جا رہی ہے اور بالخصوص CRY نیوز کو ٹارگیٹ کیے جو 18 روز ہے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے وفاق میں بیٹھے لوگ یہ اس پر پابندی اٹھانے کو تیار نہیں ہے. آپ پنجاب کے ایڈوائزر انفارمیشن کے کیا کہتے ہیں وہ باتوں؟ دیکھیں فیصل میں نے تو آپ کو شروع میں کہا کہ یہ سیاسی میدان میں بری طرح سے مونگی کھا چکے ہیں ہار چکے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اب عوام ان کے جو ہے کسی طور پہ بھی جو ہے لارے لپے میں آنے والی نہیں ہے. یہ عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. مزید ان کی اصلیت قوم جان گئی ہے اور اب یہ انہوں نے مخالفین پہ دہشت گردی تک کے پرچے انہوں نے کاٹ کے دیکھ لیے ان پہ تشدد کر کے دیکھ لیا. اب یہ پچھلے 24 گھنٹے سے یہ کیمپین چلا رہے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے یہ جلسے چھوڑ دے عوام کے پاس جانا چھوڑ دیں اور صرف سیلاب کی طرف توجہ دیں. جبکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے دن سے عمران خان صاحب تو آلریڈی کر رہے ہیں ان کی صوبائی حکومتیں تو آلریڈی کر رہی ہیں. یہ لوگ تھے جو باہر سیر سپاٹے پہ مصروف تھے لوگ لہٰذا یہ بہانے یہ والی بات یہ عمران خان خالی صرف سیلاب زدگان کی امداد کے لیے تو نہیں کر رہے وہ اپنے بائی الیکشنز کی بھی کیمپین دیکھ رہے ہیں وہ جلسے بھی کر رہے ہیں. آج بھی جیلر میں ان کا دوپہر کو جلسہ ہے عمران خان صاحب کا جو عوامی جلسہ جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے کیونکہ یہ خوف زدہ ہے کہ یہ جو لہر اٹھ رہی ہے جو قوم جاگ رہی ہے یہ تو ان کو بھاگنے کا بھی راستہ نظر نہیں آ رہا. یہ اب جو ہے اپنے آپ کو چاہ رہے ہیں کہ کسی طور پہ جو ہے حالات ایسے بن جائیں. کوئی خالد آپ کے سامنے پچھلے 3.5 مہینے 4 مہینے سے اگر آپ دیکھیں وفاقی حکومت کیا چاہے پنجاب میں بھی ان کو جب مہینہ تو حکومت ملی تو ان کی یہی کوشش تھی کہ حالات کچھ ایسے بن جائیں کہ یہ ان کو موقع پھر سے مل جائے کہ جو اصل ان کی چوری ہے اس پہ نہ پوچھا جائے اور صرف اس چیز پہ آ جائے یہ سیاسی شہید بن جائیں جس طرح ہمیشہ سے پھر ہوتا ہے کہ یہ کوئی ڈیل ویل کر کے باہر بھاگ جائیں اور یہاں سے جو ہے NRO تو پہلے ہی لے چکے ہیں. تو لہٰذا اس دفعہ آپ کے ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم پچھلے 26 سال سے ان چوروں کا مقابلہ کر رہے ہیں ان مافیاز کا بلکہ عمران خان صاحب تو سیاست میں آئے ہی ان چوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ان مافیاز کو کی ہم ہر جو طریقہ واردات ہے اس سے واقف ہیں. ہم کسی طور پہ بھی جو ہے ان کے اس ٹریپ میں آنے والے نہیں ہیں. عوام اب جو ہے وہ ان کا مقابلہ یہ اگر ان میں ہمت ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت تجربہ ہے ان کے پاس اور ان کی پالیسیز بڑی مقبول ہیں تو یہ سیاسی میدان میں کیوں نہیں آتے وہاں سے کیوں بھاگ رہے ہیں. یہ اس قسم کے اوچھے ہتھکنڈے اور انتقامی کارروائیوں کو چھوڑیں. یہ روز کا جو انہوں نے نوٹنکی لگائی ہوتی ہے آئے سیاسی میدان میں آئے عمران خان کا مقابلہ کریں. وہ تو مرد مجاہد اکیلا جو ہے 9 حلقوں میں لڑ رہا ہے ان میں سے کسی ایک بھی جماعت کے بڑے لیڈر کی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ عمران خان کے مقابلے پہ کاغذات داخل کرا سکے. تو اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ سیاسی یتیم جو ہے یہ اپنی جو ہے ہر طرح کی کریڈیبلٹی جو ہے یہ کھو چکے ہیں. دیکھیں یہ آزادی حق آزادی رائے جو ہے وہ چاہے مخالفین کے حوالے سے ہو چاہے میڈیا کے حوالے سے ہو آپ کو میں نے یہ تو ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کے اندر آزادی
حق آزادی رائے کو سلب کرنا جو ہے وہ تو اس کی روح کو ختم کر رہا ہے، اور یہی وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک سویلین ڈکٹیٹرشپ کا جو نظام چل رہا ہے، یہ کسی طور پہ بھی اس کو ہم جمہوری نظام نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے پوسٹ جو فلڈ کے بارے میں جو انفارمیشن دی ہے کہ پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے اور کے پی میں جو چل رہا ہے، اس سے قبل عمران خان کی حکومت تھی، وفاقی حکومت بھی آپ کی تھی، صوبوں میں بھی حکومت آپ کی تھی، تو پری جو فلڈ ہے اس کے بارے میں ہم نے کیا کیا ہے؟ عمران خان صاحب کی کیا حکمت تھی اتنے بڑے نقصان سے بچانے کے لیے؟ اس کے بارے میں ذرا تھوڑا میرے خیال ہے آپ کا کیا نام ہے بھائی؟ دانش بھائی، میں معذرت چاہتا ہوں کہ شاید آپ اسکپ ہو گیا، آپ شاید میں پچھلے ساری پوسٹ بتائی ہیں، پری فلڈ کچھ نہیں بتایا آپ نے۔ پری فلڈ دیکھیں آپ نے بالکل بڑی اچھی بات کی، کیونکہ ہوتا یہ جب بھی کوئی ایسی آفت آتا ہے تو ہم بالکل امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے تو اپڈیٹ کر دیتے ہیں، لیکن حکومتی پلاننگ کے حوالے دیکھیں ہمیں ملا موقع 3 سال کا، اور اس سے پہلے کے پی میں بھی ہماری پوری کوشش یہی رہی ہے کہ ہم، کیونکہ یہ جو ایسی جو قدرتی آفات خاص طور پہ جو فلڈز ہوتے ہیں ان کا ایک مخصوص ان کا ایک راستہ ہوتا ہے، اور ہوتا یہ کہ جب کئی سال فلڈز نہیں آتے تو وہاں پہ جو ہے وہ آباد کاریاں شروع ہو جاتی ہیں، گورنمنٹ کی جو لوکل جو لینڈ مافیاز ہوتے ہیں، قبضہ مافیاز ہوتے ہیں، وہ ان جگہوں پہ وہ ساری ڈیولپمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے لاسٹ ٹائم بھی باقاعدہ طور کے اوپر اس کے اوپر جو ہے منصوبہ بندی کی تھی، لیکن اس دفعہ جو آپ اگر جو میٹیریولوجیکل جو ڈپارٹمنٹ ہے محکمہ موسمیات کی اگر آپ رپورٹ دیکھیں تو یہ عالمی سطح پر خصوصاً ہمارے اس خطے کے اندر یہ اس دفعہ بالکل ایک ریکارڈ بارشیں اور یہ جو تباہ کاری ہو رہی ہے، اس پہ ہم سب کو مل کے اللہ تعالیٰ سے بھی جو ہے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے، کیونکہ یہ جو قدرتی آفت ہے یہ پچھلے کئی سالوں میں دہائیوں کے بعد یہ تباہی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تو اس کے اندر بالکل ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یہ اپنے سیاسی اختلافات کو ختم کر کے حقیقی معنوں میں، کیونکہ آپ دیکھیں نا منافقت میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو ہے ان کے روز جو ہے نا ترجمان بھی بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ جناب مل کے کام کیا جائے، سیلاب متاثرین کے لیے کام کیا جائے، لیکن جب عملی طور پہ دیکھا جائے، کل وزیر اعظم نے کمیٹی بنائی ہے کوآرڈینیشن کمیٹی، جو اصل صوبے جو آن گراؤنڈ حکومتیں کام کر رہی ہیں کے پی کے اور پنجاب، ان کے اندر کوآرڈینیشن جب جو لوگ کام کر رہے ہیں آن گراؤنڈ اگر ان کے لوگ بیچ میں نہیں ہیں تو آپ نے کوآرڈینیشن کس سے کرنی ہے؟ تو یہ صرف آئے واش ہے، یہ ایک ونڈو ڈریسنگ پالیسیز ہیں وفاقی حکومت کی، کیونکہ ان کے پاس جتنے بھی وفاقی ادارے اور وسائل ہیں وہ انہوں نے صرف اپنے مخالفین کے لیے مختص کیے ہیں، ان کو ہراساں کرنے کے لیے، میڈیا کی آواز دبانے کے لیے۔ اب یہ میں نے آپ کو یاد ہے پہلے دن کہا تھا کہ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اگر اے آر وائی کے اوپر سختی کی جا رہی ہے تو یہ صرف اس کے ساتھ ہو رہا ہے، باقیوں کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ایکچولی میڈیا کی آزادی کے جس طرح وہ شہباز گل کے اوپر تشدد کر کے اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، وہ جمیل فاروقی کے ساتھ ہوا، اسی طریقے سے اے آر وائی کو بھی جو ہے وہ آپ کے لیے نشانہ بنانے مثال بنانے کی کوشش کی۔ تو آپ اگر سارے اکٹھے نہیں ہوں گے تو یہ ایک ایک کر کے آپ ساروں کی باری آئی۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ اگر واقعی چاہتے ہیں تو اگر عوام کی کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں، سیلاب زدگان کی کوئی امداد کرنا چاہتے ہیں تو عملی طور کے اوپر جو ہے کام کریں۔ صرف جو ہے میڈیا شوٹس اور جو ہے نا یہ صرف خالی بیٹھ کے صرف پریس کانفرنس کر لینے سے کام نہیں چلے گا۔ وفاقی حکومت اگر واقعی کرنا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ بیٹھتی، لیکن آپ نے دیکھا کہ کل انہوں نے جو بنائی کمیٹی بھی بنائی اس میں بھی منافقت جو ہے وہ ہر جملے میں ان کی منافقت جو ہے وہ چھلک رہی ہے اس میں۔ یہ بتائیے گا کہ اچھا کام کر رہے ہیں، امدادی کارروائی کی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف سپلائی چین متاثر ہونے سے منڈیوں کے اندر جو سبزیاں پھل ہیں وہ پہنچ نہیں پا رہی ہے، اور جو موجود ہے ان کے منافع پر انہوں نے دام بڑھا دیے ہیں، اور آج پیاز کی قیمت جو ہے وہ 160 روپے کا بکا، آج 250 روپے ہے۔ عوام پہلے ہی اس مہنگائی کے طوفان میں پسی ہے، پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ ہے، ان لوگوں کو کس طرح غریب طبقے کو ریلیف دیں گے، منافع پر کس طرح پکڑیں گے آپ؟ دیکھیں اس میں دو پہلو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ زمینی راستے کٹ گئے سیلاب کی وجہ سے، تباہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ایک سپلائی چین تھی آپ نے خود بھی فرمایا کہ وہ افیکٹ ہوئی ہے۔
تو جب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اندر جب اس طرح کا جب آئے گا ڈفرینس آتا ہے تو ڈیفینیٹلی جب پرائس افیکٹ ہوتی ہے آپ بھی اگر ان کے ہوں. لیکن اس کے باوجود جو جتنی ہماری ضلع انتظامیہ ہے اس کو باقاعدہ طور پہ بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ پرائس کنٹرول کے اوپر دیکھا جائے کہ لوگوں کے ساتھ ناجائز منافع جو ہے وہ نہ لیا جائے. اس کے لیے ہم پوری اس پہ توجہ دی جا رہی ہے اور پوری کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال یہ ایک آفت ہے اور یہ نقصان ظاہر ہے, اس کے افیکٹس جو ہے سب پہ آ رہے ہیں آپ کے سامنے کہ صوبائی حکومتوں کے اندر کے پاس جتنے اختیارات ہیں وہ پورے اس پہ مرکوز ہیں. اس چیز کے اوپر ہم نے توجہ دی ہوئی ہے کہ جہاں پہ ہم امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں اس کے کیونکہ اسی کے آفٹر افیکٹس ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بھی باقاعدہ طور پہ جو ہے لائحہ ترتیب دیا گیا اور انتظامیہ کو اس کے اوپر بھی الرٹ کیا گیا. جی مطلب یہ بارشیں اور سیلاب پہلی دفعہ نہیں ہے, ہر سال یہ ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے چیزوں کو. پانی کبھی دگیانی زیادہ ہے. 3 سال آپ کی گورنمنٹ رہی ہے, وفاق میں بھی, پنجاب میں, KPK میں بھی اور بلوچستان میں بھی آپ کے حمایتی تھے, جبکہ اربوں ڈالر کا پانی اس وقت ضائع ہو رہا ہے فلاٹ کی شکل میں. جب گرمی آتی ہے تو خشکسالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کو پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جبکہ جو محب وطن پاکستانی ہیں وہ سمجھتے ہیں اگر کالا باغ ڈیم بن جائے تو ہمیں یہ اربوں ڈالر کا پانی بھی سیو ہو جائے, بجلی بھی سستی ملے, ہمیں یہ جو سیلاب کی صورتحال ہے اس کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑ سکتا. تو کیوں یہ جو محب وطن پاکستانی ہیں ان کی یہ ڈیمانڈ کو کیوں نہیں مانا جاتا, اور کون سے لوگ ہیں جو کالا باغ ڈیم کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں کالا باغ ڈیم بنے پاکستان کی معاشی اور ملکی الیکٹریسٹی مسائل بھی حل ہو. آپ نے بڑی بہت ہی اہم ایشو پہ بات کی کیونکہ جتنے بھی سیریس اینالسٹ ہیں, پولیٹیکل اسٹریٹجسٹ ہیں, وہ یہ اپنے کالمز میں اپنے آرٹیکلس میں لکھ چکے ہیں کہ جتنی بھی فیوچر وارز ہوں گی وہ واٹر ریسورسز پہ ہوں, آبی وسائل کے اوپر. اور ہمارے جیسا ملک جس کی ایگرو بیسڈ اکانومی ہے اس کے لیے تو ایک لائف لائن ہے, ویسے بھی پانی جو ایک لائف لائن ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ صدیوں دہائیوں کے بعد 1960 میں ہم نے یہ سنتاس معاہدہ کیا جس میں ہم نے 3 دریا سندھ کو دے دیا اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے 2 ڈیم بنائے تھے, یہ جو ہے تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک طویل عرصے تک جو ہے باتیں ہوتی رہیں, صوبوں میں آپس میں لڑائی, ایک دوسرے صوبے کو ایک دوسرے سے لڑایا گیا. مطلب یہ جو کالا باغ ڈیم کے حوالے سے خاص طور پہ سندھ اور KPK میں بہت بری طرح سے اس پہ پروپیگنڈا کیا گیا, حالانکہ جتنے ٹیکنیکل جو جنرل مشرف کے دور میں بھی اس کے اوپر بات ہوئی, ٹیکنیکل کمیٹیز بنی, پولیٹیکل کمیٹیز بنی, سب نے اس کو انڈورس بھی کیا, لیکن اس کے خلاف جو ہے کیمپینس آتی رہیں. اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کی واحد حکومت ہے جس نے خلوص نیت سے ساتھ, اور بالکل کیونکہ اس میں ایک حب الوطنی کا جذبہ تھا, جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی محب وطن جو ہے وہ ان ایشوز کو ریزالو کرنے کا سوچ سکتا ہے, جس کا جینا مرنا اس قوم کے ساتھ ہو, تو وہ عمران خان کی حکومت تھی جس نے پہلی دفعہ بہت عرصے کے بعد بھی 5 نئے ڈیمز جو ہیں ان کا آغاز تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں ہوا, اس سے پہلے تو نہیں ہوا. تو یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ جو آفت آئی ہے خاص طور پہ سیلاب کا جب موقع آتا ہے, امدادی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی جھنجھوڑا جاتا ہے قدرت کی طرف سے کہ اپنی پلاننگ کو بہتر کرو, بہتر پریکاشنز لو, ہے نا, علاج سے تدبیر بہتر ہوتی ہے. تو بالکل تحریک انصاف کو پہلے بھی جب موقع ملا ہم نے ڈیمز کے اوپر توجہ دی. دیکھیں کالا باغ میں نے آپ سے عرض کیا, میں پنجاب سے, میں ایک چھوٹا سا ایک کاشتکار بھی ہوں اور میں بالکل آپ کی بات کو سمجھتا ہوں, اس کی اہمیت کو بھی سمجھتا ہوں خود بھی. اور میں نے آپ سے عرض کیا یہ کالا باغ ڈیم کو ہمارے ملک دشمن عناصر نے اتنا پولیٹیسائز کر دیا ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے جب انشاءاللہ تعالی ہمیں دوبارہ فریش مینڈیٹ ملے گا, جو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ اور آؤ میدان میں دو تاکہ صحیح حقیقی نمائندے قوم کے آئیں, تو اس کے اوپر پھر ایک کنسنسس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم کسی طور پہ دیکھیں سندھ ہے, بلوچستان ہے, KPK ہے, یہ ہمارے ہی حصہ ہیں, ہمارے ہی بھائی ہیں. تو ہم کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہتے جس سے کوئی ایسی دراریں پیدا ہوں یا ہمارے ملک دشمنوں کو کوئی ایسا موقع مل جائے کہ وہ ہمارے درمیان جو ہے غلط فہمیاں پیدا کریں. تو اس کے برعکس ہم نے وہ کام کیا ہے جو کام کرنے والا تھا. ہم نے بجائے کہ کوئی ایسے کنٹروورشل جو ہے کنٹروورسیز کو اور ہوا دینے کے, ہم نے 5 نئے ڈیمز کا آغاز آلریڈی کر دیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں ایسے جو تباہ کاری ہیں ان سے نمٹنے کے لیے اور بہتر ہم پلاننگ کریں گے انشاءاللہ.
جو پنجاب حکومت کی جانب سے سیلاب کے دوران چیک کیے گئے تھے، ایک کمپین چل رہی سوشل میڈیا پر، کیش نہیں ہو رہے، اللہ کرے غلط ہو یہ بات، لیکن نہیں دیکھیں سوشل میڈیا کا میں آپ کو بتاؤں پرابلم اب یہ ہے کہ دیکھیں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا جو ہے آپ لوگ بڑی میں نے مطلب پچھلے 26 سال سے آپ سے بڑا ایک ذمہ دار میڈیا میں زیادہ ذمہ داری کے ساتھ آپ نے جو ہے اپنا آپ کا طریقہ کار رہتا ہے اور رپورٹنگ رہتی ہے. انفارچونیٹلی اور یہ سب ہمارے ساتھ نہیں پوری دنیا میں ایشو ہے اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر بڑا سیریسلی دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جائے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے کئی دفعہ اور اکثر جو ہے یہ جو خاص طور پہ اس طرح کی جو جھوٹی خبریں اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے صرف اپنی لائکس اور فالوئنگ کے لیے، تو یہ اس کو بہتر ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس ایسی کوئی خبر کو رپورٹ کرنے سے پہلے ہمارے سے جو ہے ویریفائی کر لیں تو وہ بڑا اچھا اس سے ہی ہوگا کہ ہمیں بھی شرمندگی نہیں ہو اور کوئی بھی جو ہے ایسی غلط بات رپورٹ کر کے اس شرمندگی سے بچ سکتا ہے. تو بہت بہت شکریہ.